بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم، آپ کا اسٹرالجر فواد وسیم۔ یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ 11 مئی سے لے کے 17 مئی تک 2026۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ہفتہ بڑا اہم ہے۔ منگل 11 تاریخ کو باقاعدہ مارس وہ ٹرانزٹ کر جائے گا، برج عمل اپنے گھر میں داخل ہوگا۔ 15 تاریخ کو عطارد مرکری وہ برج ایریز سے ٹرانزٹ کر کے ٹورس میں داخل ہو جائے گا، اور 15 تاریخ کو سیٹرن 29 سال بعد جا کے ریوتی نچھتر میں داخل ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ تمام ویڈیو آپ کو دیکھنے کو اور سننے کو ملیں گی بشرط زندگی۔ سیٹرن کی تو بہت بڑی ویڈیو ہے نا بننے جا رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس کے کیا فیکٹس ہوں گے 29 سال بعد، یہ کیا چینجنگ ہوگی۔ اب بات ہوگی برج حمل کی۔ سب سے پہلے دیکھیے، آپ کے سینٹ کا مالک آپ کے گھر میں، ایک تو اپنی ایگو کا خاص خیال رکھیے گا، سورج اور منگل دونوں کا کنجکشن، بلڈ پریشر کا بڑا خاص خیال کر کے چلنا ہے آپ نے۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے آپ کے سورس آف انکم کے حوالے سے، لیکن 13 اور 14 کو جو سا باقاعدہ اخراجات بڑھیں گے، نیند میں تھوڑی سی ڈسٹربنس ہوگی۔ اچھا، دوسری سب سے اہم بات جو میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں، بات پہ جو سا نا آپ نے بالکل چڑچڑا پن نہیں اپنے پہ لے کے آنا۔ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو آپ کی باقاعدہ طبیعت کے اپوزٹ جا سکتی ہیں، لیکن صبر کر کے چلنا ہے۔ زمین جائیداد کے حوالے سے، بڑے بھائی کے حوالے سے بڑے اہم جو سے آپ فیصلے کرنے پر باقاعدہ آمادہ ہو چکے ہیں، لیکن اب ڈیلے نہیں کرنا، اب صرف ایکشن لینا ہے آپ نے، یہی آپ کے لیے بہتری ہے۔ ہاں، گھریلو معاملات میں تھوڑا سا دیکھ بھال کے چلیے گا۔ باقی 15، 16، 17 تاریخ یہ 3 دن آپ کے لیے بہت اہم ہے، مالی لحاظ سے بہت اہم ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شیئر مارکیٹ سے آپ کو جو سا 15 تاریخ کو آپ کو باقاعدہ فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ازدواجی زندگی بہتر رہے گی، لیکن اس میں کچھ اخراجات بھی آپ کو پڑیں گے۔ والدہ کی صحت کا آپ کو خاص خیال کرنا ہوگا۔ گورنمنٹ لیول پہ جتنے بھی کام ہیں ان کو باقاعدہ 14 تاریخ سے پہلے جو سا نپٹانے کی کوشش کیجیے، کہ 15 کو سورج جو سا وہ بھی ٹرانسفر کر رہا ہے دوسرے گھر میں۔ ہاں، تو جو باقاعدہ باہر جانے کے لیے بہت زیادہ بےتاب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اب تیاری پکڑ لینی چاہیے۔ لیکن ایک بات، جاب میں کچھ ہلچل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کچھ چیزیں کو سائڈ بزنس بھی اگر آپ کا ہے یا اپنا بزنس ہے، اس میں کچھ چیزیں اب فلٹر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ بہرحال درود پاک کثرت سے پڑھیے گا، جو آپ کا دل کرے اللہ کے نام کا دیجیے گا۔ لیکن منگل کے دن آپ نے باقاعدہ باجرہ جون سا ہے اور چاول یہ پانی میں بھگو لینے ہیں آپ نے منگل والے دن صبح کے ٹائم، دوپہر کے ٹائم ان کو نکال کے پرندوں کو ڈال دیجیے گا، یہ نہیں آپ نے بھولنا۔ آپ کے لیے ہفتے کا لکی نمبر 9 اور 6 ہے۔ برج ثور ٹورس برق راشی، نام کے پہلے حروف بے ای واو۔ دیکھیے، خانہ مال کا مالک 15 تاریخ کو آپ کے گھر میں ٹرانسفر کر جائے گا۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے بھی بہت اہم ہے، مالی لحاظ سے بہت اہم ہے، آپ کے جو کمٹمنٹ آپ نے کیے ہوئے تھے اس حوالے سے بہت اہم ہے۔ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خرچہ صرف پیسوں کا نہیں ہوتا، ہر چیز خرچ ہوتی ہے اس جہان میں۔ آپ نے جو کمٹمنٹ کی ہے، آپ کی جو انرجی ہے، جو اس پہ آپ نے جو اپنی انرجی جو سی ہے اس پہ بیسٹ کی ہوئی ہے، وہ بھی خرچ ہے، جسم بھی خرچ ہوتا ہے، خیالات بھی خرچ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت اہم ہے، مالی لحاظ سے بہت اہم ہے، رشتوں کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ ایک بات، جوڈیشری کے معاملات میں ذرا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا، اور جو شوگر کے مریض ہیں ان کو اپنے پاؤں کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ منگل بار میں گھر میں باقاعدہ فائر ہاؤس کا بالکل آپ نے ننگے پاؤں چلنے سے ذرا پرہیز کیجیے گا۔ یہاں پہ ذرا سی بھی چوٹ لگی تو معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ ازدواجی زندگی پہ باقاعدہ جو ہے وہ خرچہ بڑھے گا، بیوی کے ساتھ تھوڑے سے ریلیشن جو ہیں خرچے کی وجہ سے خراب ہو سکتے ہیں، کوئی بحث مباحثہ ہو سکتا ہے۔ ہاں، جاب کے حوالے سے آپ کو خوشخبری مل سکتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ سورج 15 تاریخ کو جیسے ہی آپ کے گھر میں آئے گا، یہ آپ کے چوتھے گھر کا مالک ہے، چینجنگ تو آپ کی متوقع ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن کچھ چیزوں کو آپ کو بھی دیکھ بھال کے چلنا ہوگا، باس کے ساتھ تعلقات ذرا بہتر رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ یہ ہفتہ شیئر مارکیٹ کے حوالے سے آپ کے لیے 13 اور 15 تاریخ بہت اہم ہے، اس میں آپ کو باقاعدہ فائدہ ہو سکتا ہے امپورٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے، جب یہاں تک کہ آپ کے باقاعدہ فاسٹ فوڈ کا جن کا کام ہے، ان کے لیے ہوٹلنگ کا جن کا کام ہے، ان کو کوئی نئے پروجیکٹ پہ کام کرنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن اپنی سمت درست رکھنے کی کوشش کیجیے گا،
اور تھوڑا سا اپنی ایگو کو دیکھ کے چلیے گا۔ کچھ چیزوں میں کچھ لوگ آپ کو باقاعدہ جو سا اکسانے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ نے بالکل نہیں، اپنے جذبات پہ کنٹرول کر کے چلیے گا۔ مالی لحاظ سے یہ ہفتہ بہت اہم ہے۔ آپ نے بھی درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے، کثرت سے پڑھنا ہے، جو دل کرے آپ نے اللہ کے نام کا دینا ہے، لیکن جمعے والے دن چینی لازمی دیجیے گا، ہاں وہ آپ نے نہیں بولنی، یا آپ کسی کو باقاعدہ جو سا کچھ سویٹس بچوں میں بانٹ دیجیے گا۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر جو سا نا وہ 2 اور 4 ہے۔ برج جوزا جیمنائی متھن راشی، نام کے پہلے حروف کاف کینچی کاف کتاب۔ دیکھیے اس ہفتے کے شروع میں سفر پڑے گا، اندرون ملک کے 2 سفر پڑ سکتے ہیں۔ آپ کے سینڈرڈ کا مالک بالکل آپ کے 11ویں گھر سے 12ویں گھر میں، اخراجات کے گھر میں، اخراجات تو آپ کو پڑیں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن یہاں پہ کمٹمنٹ سوچ سمجھ کے کیجیے گا، اور کچھ چیزوں میں تھوڑا سا الفاظ اٹکنا شروع ہوں گے، لیکن وہ اسی صورت میں جہاں آپ نے کوئی غلط کیا ہوگا۔ بعض اوقات میں نے دیکھا جہاں انسان نے غلط کیا ہوتا ہے نا، وہاں پہ انسان کو جب ایک بترتیب جو الفاظ بولتا ہے بڑی روانگی کے ساتھ، وہاں پہ اٹکنا شروع ہو جاتا ہے، وہاں پہ جا کے آپ اپنی کمزوری پکڑائیں گے۔ یہ میں آپ کو بات بتا دوں، اس ہفتے میں آپ کو جو ان سے آپ کو 14-15 تاریخ کو مالی فائدہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ سفر بھی پڑے گا، اندرون ملک کے 2 سفر پڑ سکتے ہیں، والدہ کی طرف سے فائدہ ہو سکتا ہے، اور یہاں تک کہ آپ کی جو ان سے باقاعدہ اولاد کی طرف سے بھی آپ کو خرچہ پڑ سکتا ہے۔ لاو افیئر کے معاملات میں کچھ چیزیں جو ان سی ہیں، وہ کمیونیکیشن کا جو سسٹم تھا وہ سٹاپ ہوا تھا، وہ اب بحال ہونا شروع ہو چکا ہوا ہے، اور آگے مزید چل کے ہوگا۔ لیکن ایک بات، اپنی انرجی، اپنے جو ان سے معاملات، اپنے سارے جذباتی جو ان سے بھی کنٹرول ہے، اس کو بڑا دیکھ بھال کے آپ نے چلنا ہوگا۔ بدھ 12ویں گھر میں بالکل اچھا نہیں ہوتا، یہ میں آپ کو بات بتا دوں۔ یہاں اگر آپ نے کسی کو اپنی کمزوری دی، یا کسی نے آپ کی کمزوری پکڑی، تو وہ پھر ساری زندگی آپ کو جو ان سے بالکل آگے لگا کے رکھے گا۔ اس بات کا ذرا خاص خیال کر کے چلیے گا۔ اور دوسرا، آپ نے باقاعدہ بدھ والے دن بھی کسی کو بھی کون سا بوگس چیک دینے کی کوشش مت کیجیے گا، اس چیز کا ذرا خاص خیال کر کے چلیے گا۔ گورنمنٹ کی طرف سے بالکل آپ کو بھی فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور دوسری بات، والد کی صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ سورج آپ کے باقاعدہ 12ویں گھر میں، بیرون ملک کا سفر تو پڑے گا آپ کو، یہ نہیں کہ نہیں پڑے گا، لیکن تھوڑی سی جو ہے نا آپ کی ریپوٹیشن، آپ کی جو سی پرسنالٹی، اس پہ تھوڑے سے سوال اٹھیں گے، لیکن وہ اسی صورت میں اٹھیں گے جب آپ اپنی کسی کو کمزوری دیں گے۔ ان چیزوں کا خاص خیال کر کے چلنا ہے۔ باجرہ آپ نے روزانہ کی بنیاد پہ ڈالنا ہے پرندوں کو، درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے، اور یا اللہ یا استغفار، یہ اس کے باقاعدہ 201 مرتبہ روزانہ آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 5 اور 3 ہے۔ برج سرطان کینسر کرک راشی، نام کے پہلے حروف ہے۔ دیکھیے منگل باقاعدہ آپ کے 10ویں گھر میں، سورج 11ویں گھر میں، بدھ بھی جو ان سا وہ بھی 11ویں گھر میں، وینس 11ویں گھر میں، آپ کے لابستان میں۔ برج سرطان والوں کے لیے ہفتہ کیا، آگے آنے والا وقت بھی جو ان سے بہت اچھا ہے، بہت اچھا آپ کے لیے۔ کچھ پازیٹیو چیزیں بڑی دیر سے جو ان سے آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، لیکن وہ آپ کی باقاعدہ آپ کو ان کا رزلٹ نہیں مل پا رہا تھا، وہ آپ کی سائٹ پہ جو ان سے بالکل نہیں ہو پا رہی تھی۔ اب آپ کو اس پہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، کر لی جتنی آپ نے محنت کر لی ہے، آپ کی جاب کے حوالے سے، آپ کے بزنس کے حوالے سے بہت سی چیزیں جو ان سی ہیں وہ اب بہتری کی طرف آنا شروع ہو چکی ہوئی ہیں۔ لیکن صرف ایک چیز ذرا آپ نے خاص خیال کر کے چلنا ہے کہ برج سرطان کینسر جو ان سے نا، یہ باقاعدہ ایک ایموشنل سائن ہے، مون کا تعلق ایموشنل کے ساتھ ہے۔ ان کو ذرا اپنے ایموشنل کو ذرا دیکھ بھال کے چلیے گا۔ ماضی میں ان لوگوں کو بالکل ساتھ لے کے مت چلنے کی کوشش کیجیے گا جنہوں نے باقاعدہ آپ کو جذباتی طور پہ نقصان پہنچایا ہو۔ چلے یوں کہہ لیں جنہوں نے آپ کا وقت ضائع کیا ہو، پیسوں کا بھی کوئی بات نہیں، نقصان وہ بھی انسان پورا کر لیتا ہے، لیکن جو وقت ضائع ہوتا ہے نا، جو وقت نکل گیا ہوتا ہے، وہ نہیں واپس آتا۔ ان لوگوں سے پرہیز کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت مالی لحاظ سے، جذباتی لحاظ سے، آپ کے ریلیشن کے لحاظ سے، آپ کے سوشل ایکٹیویٹی کے لحاظ سے یہ ہفتہ سارا ہی بہت اہم ہے آپ کے لیے۔ ایک ایک پل آپ کے لیے بہت اہم ہے، اس کو بالکل ضائع مت کرنے کی کوشش کیجیے گا۔
کچھ چیزوں میں اگر کچھ رزلٹ جو ان سے کچھ رک بھی جاتے ہیں یا کچھ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ذرا آج میرا نہیں کام ہو رہا کل ہو جائے گا، لیکن اس پہ زیادہ جو ان سے اپنے آپ کو فوکس کرنے کی کوشش کیجیے گا، لیکن زور آزمائی نہیں کرنی ہے آپ نے۔ اور دوسرا، اپنے لو افیئر کے معاملات میں تھوڑا سا اب آپ کو چینجنگ کرنی ہوں گے، کچھ آپ کو راستے بدلنا پڑیں گے، کچھ دماغی طور پر بھی کچھ ان سے آپ کو چینج لانا ہوگی۔ اپنے ریلیشنوں کو اگر سنبھال کے رکھنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا حاشیے، تھوڑے نقطے، یہ آپ کو بھی استعمال کرنا ہوگا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ سفر آپ کو اس ہفتے باقاعدہ اندرون ملک کے 2 پڑ سکتے ہیں۔ گورنمنٹ سے آپ کو باقاعدہ فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ شیئر مارکیٹ سے یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت اہم ہے، جیک پاٹ سے فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہاں، بیرون ملک میں کچھ چیزیں جو آپ نے سرمایہ کاری کے لیے کچھ پلان یا کچھ چیزیں انویسٹ کی ہوئی ہیں، اس میں تھوڑی سی پرابلم کو دقت آپ کو آ سکتی ہے، لیکن اس کے نقصان نہیں ہے، تھوڑی سی دقت آ سکتی ہے، لیکن جیسے ہی آپ اس کو فوکس کرنے کی کوشش کریں گے بہتر ہو جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ ابھی آپ نے کسی قسم کی کوئی بھی یقینی تبدیلی کی طرف نہیں جانا، کسی کے کہنے پہ کوئی بھی آپ نے کوئی تبدیلی نہیں کرنی۔ اور دوسرا، اپنے سے علاوہ کسی کا مشورہ نہیں آپ نے لینا، اس بات کا ذرا دھیان رکھیں۔ سنیے گا سب، کیجیے گا اپنی مرضی۔ آپ نے باقاعدہ سورہ اخلاص کی ایک تسبیح صبح اور شام یہ لازمی پڑھنی ہے، بالکل نہیں بھولنا۔ اور اب آپ کو ایک ایسا اپائے بتانے جا رہا ہوں، ایسی ریمیڈی بتانے جا رہا ہوں، میں آئندہ ہفتے اگر نہ بھی یہ بات کروں تو آپ نے اب سے اسے مسلسل کرنا ہے۔ میں جو مرضی اگلے ہفتے آپ کو اپائے بتاؤں، آپ نے چاول لینے ہیں، ٹوٹا چاول جسے کہتے ہیں، ادوار پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، ہاں، وہ آپ نے 2 یا 2.5 مٹھیاں لے کے نا روزانہ اس میں تھوڑا سا دودھ ڈال دینا ہے، اس کو بھیگے رہنا ہے، صبح کو اٹھ کے وہی پرندوں کو ڈالنا کرنا ہے۔ آپ ایک یہ روٹین بنا لیں، دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنی مہربانی کرتا ہے۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 5 اور 9 ہے۔ سنگھ راشی، لیو نام کے پہلے حروف میم ٹے۔ دیکھیے 14 تاریخ کو آپ کے سینٹ کا مالک ایگزالٹڈ سے نکل کر باقاعدہ وینس کے گھر میں داخل ہو جائے گا۔ اب آپ نے جتنا بھی ورک کیا ہوا ہے، جتنا بھی آپ نے جو ان سے اپنے بزنس کے حوالے سے، اپنی جاب کے حوالے سے جو بھی آپ نے کام کیا ہوا ہے، اب اس کے جو ان سے آپ کو رزلٹ تو پہلے سے آنا شروع ہوئے ہیں، لیکن اب مزید رزلٹ ملیں گے۔ لیکن ایک بات، اس میں کوئی کسی قسم کی چینجنگ یا کسی قسم کا کوئی بدلاؤ لانے کی کوشش مت کیجیے گا۔ پہلے جو بھی کام کیا ہے اس کے جو ان سے رزلٹ، اس کو دیکھیے گا کہ وہ کیا ہے، اس کے بعد اس میں چینجنگ کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے مالی لحاظ سے پہلے 2 دن تو بڑی دقتیں رہیں گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، خرچے آپ کے بڑھیں گے، صحت کے معاملات تھوڑے سے خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ 14 تاریخ میں داخل ہوں گے وہاں پہ جا کے چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اندرون ملک کا کچھ سفر پڑ سکتا ہے آپ کو، باس کے ساتھ تعلقات بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے کوئی جاب کے حوالے سے کچھ سی وی وغیرہ یا کچھ بھی آپ نے ڈاکومنٹس وغیرہ کسی بھی ادارے میں پرائیویٹ دیے ہوئے ہیں یا گورنمنٹ میں، اس میں آپ کو کوئی اچھی جونسی ہے نوید سننے کو باقاعدہ مل سکتی ہے۔ والدہ کی صحت کا آپ کو بڑا خاص خیال کر کے چلنا ہوگا۔ اور دوسرا، اپنے ذہن کو تھوڑا کنٹرول کر کے چلیے گا۔ کچھ چیزوں پہ بالکل آپ اپنی ڈائریکشن سیدھی کرتے کرتے جو ان سے پھر آپ جو اپنا ٹریک بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، جب کوئی رزلٹ بالکل نزدیک ہوتے ہیں آپ دیکھیے بے صبری آپ جو ان سے نا یہ چھوڑ دیں، آپ کے لیے یہ بہت بہتر ہے۔ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کچھ چیزوں نے آپ کو اکیلا کر دیا ہوگا، بالکل تنہائی زیادہ آپ کو پسند ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور کچھ چیزوں کے علاوہ لوگوں نے بھی آپ کو تنہا کر دیا ہے۔ ازدواجی زندگی میں کافی جو ان سے معاملات جو خلل پڑے ہوئے تھے وہ انشاءاللہ تعالی 11 کے بعد جا کے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کچھ چیزیں جو ان سے باقاعدہ کمپرومائز کی طرف جائیں گی، لیکن بالکل کیجیے گا، ماضی کو ساتھ لے کے مت چلیے گا، یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ والد کے ساتھ تعلقات بہتر رکھنے کی کوشش کیجیے گا، اور روحانی طور پر جو ان سے آپ کو کچھ چیزوں کی طرف الارم بج رہے ہیں آپ کے، لیکن آپ اس کی طرف فوکس نہیں کر پا رہے، اس کی طرف ذرا دھیان دینے کی کوشش کیجیے گا، باقی مالک بہتر کرے گا۔ آپ نے باقاعدہ روزانہ کی بنیاد پر چنے کی دال وہ آپ نے پرندوں کو ڈالنی ہے۔ درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے، کثرت سے پڑھیے گا درود پاک، اور کوشش کیجیے گا سین شین سواد زواد کے لوگوں کے ساتھ جو ان سے کوئی لین دین کے معاملات میں کسی قسم کی جو ان سی آپ نے بوگس چیک یا کوئی ایسی کمٹمنٹ نہیں کرنی جس سے آپ کو نقصان ہو، ان چیزوں کا احتیاط کیجیے گا۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 7 اور برج سنبلا
برج سنبلا کنیا راشی ورگو نام کے پہلے حروف پہ دیکھیے آپ کے سینٹر کا مالک باقاعدہ 15 کو ٹرانسفر کر کے آپ کے 9ویں گھر میں، جہاں پہ وینس سورج 9ویں گھر میں، ہارٹ کے معاملات میں ذہنی جون سی ہے تناؤ تھا بہت زیادہ، کچھ کام اٹکے ہوئے تھے، دھیان جون سا تھا وہ باقاعدہ اس طرف نکلا ہوا تھا، کس طرف کہ یار کہیں جادو ٹونا تو نہیں کسی نے کر دیا، یار میرے پہ کوئی بندش تو نہیں ہوگی، لیکن ان تمام چیزوں سے جون صاحب آپ بالکل فری ہونے جا رہے ہیں، مالی طور پر چیزیں بہتر ہوں گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن 15 اور 16 تاریخ کو، کوئی 11 کو منگل بھی آپ کے 8ویں گھر میں آ رہا ہے، یہ تیسرے گھر کا مالک بھی ہے، لیکن اپنے گھر کا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات جب خراب کریں گے آپ اپنے ایموشنل کی وجہ سے کریں گے، اپنے جذباتی کیفیت کی وجہ سے کریں گے۔ ہاں دوسرا دیکھیں، کوئی بھی پلانٹ جب 8ویں گھر میں اپنے گھر کا ہوتا ہے نا، ایک بات یاد رکھیے گا، وہ آپ کو دعوت دے رہا ہوتا ہے، کس بات کی؟ نقصان کی نہیں، وہ کہتا ہے کہ میرے اپنے اندر رجوع کرو، بات چیت کرو اپنے آپ سے، اپنی گہرائی میں اترو، بہت کچھ ہے تمہارے لیے تمہارے اندر، لیکن ہم باہر کی طرف ڈھونڈتے ہیں، تو لہٰذا بالکل بڑا بہترین موقع آپ کے پاس پراپرٹی کے حوالے سے، تھوڑی سی آپ کو جون سا زمین و جائیداد کے حوالے سے، آپ کو کمرشل چیزوں کے حوالے سے جہاں پہ بہت زیادہ بھاگ دور نظر آ رہی تھی، ان میں تھوڑا سا آپ کو اپنے آپ سے رجوع کرنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہاں کہاں پہ جا کے میں نے جون سی غلطیاں کی ہے۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے برہم ہے، لیکن 15 تاریخ میں تھوڑا صحت کو لین دین کے معاملات میں بالکل لڑائی جھگڑے سے اجتناب کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اگر آپ نے کسی کا دینا ہے تو وہ بالکل آپ کو جذباتی ٹریک پہ لے کے آ سکتا ہے، جس سے باقاعدہ لیٹیگیشن کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جب آپ کنٹرول کر کے چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے کسی سے لینا ہے تو تھوڑا ٹائم دے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ازدواجی زندگی انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ خلل تھے، منگل اور سیٹرن 7ویں گھر میں، اب 11 تاریخ کو بس سکون ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب آپ بھی سوچیں گے کہ میں نے کہاں کہاں پہ غلطیاں کی ہے، لہٰذا یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت اہم ہے، ٹریول کے حوالے سے بہت اہم ہے، امیگریشن کے حوالے سے، اور باقاعدہ جن کا امپورٹ ایکسپورٹ کا یا ٹریڈ کا کام ہے ان کو بہت اہم ہے آپ کے لیے ہفتہ۔ سفر آپ کو بالکل پڑ سکتا ہے، اور آپ کا بھاگیہ جہاں پہ سورج وینس اپنے گھر کا، بدھ اپنے گھر کا، اب آپ کی جتنی بھی ایفرٹس ہوگی وہ آپ کے نصیب کو اٹھائے گی۔ کہتے ہیں نا نصیب انسان کو اٹھاتا ہے، لیکن جو ایفرٹس کر کے اپنے نصیب کو اٹھاتے ہیں ان کو کوئی نہیں گراتا، لیکن اس کے لیے آپ کو اپنی ڈائریکشن درست رکھنا ہوگی۔ باجرہ آپ نے روزانہ کی بنیاد پہ ڈالنا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ باجرہ ڈالنا ہے، اور منگل کے دن آپ نے شہد جون سا ہے وہ کیڑوں کو ڈالنا ہے۔ آج کل تو ویسے بھی کیڑوں کا موسم ہے، شہد ضرور ڈالیے گا، چاہے 2 چمچ ڈالیے، شہد ضرور آپ نے ڈالنا ہے۔ اگر روزانہ ڈالیں گے، برج میزان لبرا تلا راشی نام کے پہلے حروف رے تے توئیں، دیکھیے یہ ہفتہ آپ کے لیے تھوڑے ہرڈلز تو پیدا کرے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ازدواجی زندگی میں بڑا دیکھ بھال کے اب آپ کو چلنا ہوگا اپنی پارٹنرشپ کے حوالے سے، اور یہاں تک کہ اپنی سوشل ایکٹیویٹی پہ بھی اب آپ کو خود جون سا غور کرنا ہوگا کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں اور کن لوگوں کے ساتھ آپ اپنا ٹائم جون سا ایکسپینڈ کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں آپ کو بڑا دیکھ بھال کے چلنا ہوگی۔ ہارٹ کا آپ کو خاص خیال رکھنا ہوگا، والد کے ساتھ تعلقات بہتر رکھنے ہوں گے، مالی لحاظ سے کچھ چیزیں جو ان سے وہ ڈسٹرب ہونے جا رہی ہیں، اور یہاں تک کہ جہاں آپ کو جاب وغیرہ یا کوئی آپ کو بزنس میں نئی جون سی آپ نے کوئی امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں یا کہیں جاب کر رہے ہیں، وہاں پہ تھوڑی سی اکتاہٹ ہونا شروع ہو جائے گی، لیکن بالکل آپ نے ایسا نہیں کرنا، اپنا آگے کوئی ارینج کر کے پھر کوئی آپ نے کوئی قدم اٹھانا، ورنہ اگر آپ کا کوئی آگے بندوبست نہیں ہے تو بالکل آپ نے چینجنگ کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ والدہ کی صحت کا خاص خیال رکھے گا۔ 15-16 تاریخ، یہ 2 تاریخیں آپ نے بڑی احتیاط سے گزارنی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو کچھ ایسی خبر ملے خاندان کی طرف سے جس میں آپ کو کچھ جذباتی دھچکا لگے، سفر بھی کو پڑ سکتا ہے، لیکن اس میں آپ کی صحت کے معاملات بھی بڑے خراب ہو سکتے ہیں۔ ڈائبٹیز کے مریض اور جن کو پائلز کا مسئلہ ہے ان کو بڑا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا، بالکل ڈاکٹر کی ہدایات پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا، اور شادی بیاہ کے معاملات میں جن کے معاملات رکے ہوئے ہیں ان کو بڑی
चिंता सतानी शुरू कर देनी है। बहुत ज़्यादा चिंता आपको सताएगी इस बात की कि टाइम ज़ाया हो रहा है। हालांकि टाइम पहले भी ज़ाया हो रहा है, लेकिन इस वक्त जो वक्त चलने वाला है उसमें ज़्यादा जो उनसे आप अपने आप को कसूरवार ठहराते हुए नज़र आएंगे। लेकिन इर्द गिर्द के कुछ रिश्तों पर भी आप उंगली उठाते हुए नज़र आएंगे। ट्रेड के काम में बिल्कुल जो आपके नीचे लेबर है उनसे ज़रा ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। डेली वेजेस पे काम करने वालों को बड़ा ध्यान करके चलना होगा। ये हफ्ता आपके लिए जो उनसे सफ़र से ज़रा इज्तनाब करने की कोशिश कीजिएगा। बड़ी एहतियात करनी है आपने, बिल्कुल एहतियात करके चलिएगा और कोशिश कीजिएगा कि नींद पूरी लेने की कोशिश करें। उसकी वजह क्या है, अब उसका मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। जब हम सुबह को उठते हैं ना, दिन भर जब कबाहतें, वो मसाइल, लेन देन के मामलात, उसकी बात, हम अपने आप को इतना ज़्यादा तकसीम खर्च करते हैं कि इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। नींद क्यों नींद का मतलब क्या है कि हम दोबारा रिसाइकिल होते हैं, हम अपने आप को जो उनसे दोबारा तैयार करते हैं नई सुबह के लिए। तो लिहाजा नींद भरपूर लेने की कोशिश कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और दुरूद पाक कसरत से पढ़िएगा। सूरह नास 21 मरतबा आपने जो सी है रात को सोते वक्त पढ़नी है, ये नहीं भूलना। आपने 7 अनाज जिसमें चने की दाल, काले चने, चावल, माश की दाल, बाजरा, ये चीज़ें मिक्स करके रोज़ाना 2.5 मुट्ठियाँ जो सी आपने ये परिंदों को डालनी है। और दूसरा, सुबह को उठ के हवा चले ना चलने, आपने जो उनसे अपने दोनों हाथ खोल के खुली फ़ज़ा में अपने आप को हवा के सुपुर्द करना है। इसको बाकायदा हिंदू कहते हैं वायु स्नान, ये लाजमी करना है आपने। और इंशाअल्लाह ताला देखिएगा, और साथ में खुदा की हम्द व सना बयान करनी है। अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा आपके लिए। इस हफ्ते का तकरीबन 5 और 4 है। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो 8वां घर, नून जे से ये नाम के पहले हरूफ। देखिए स्टैंडर्ड का मालक छठे घर में, सेहत तो आपकी बहुत अच्छी होने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हफ्ता आपके लिए बड़ा अहमियत का हामिल है, पैसों के हवाले से, रिलेशन के हवाले से, और यहाँ तक कि जज्बाती कैफियत में कुछ जो उनसे आपने माजी में फ़ैसले किए हुए थे उसके रिज़ल्ट बिल्कुल आपको नहीं मिल रहे थे, वो रिज़ल्ट अब आपके सामने पॉजिटिव बन के आएंगे। लेकिन एक बात, कुछ लोग आपकी फरमाइश के मुताबिक, आपकी हस्ब मंशा के मुताबिक पूरा नहीं उतरे हुए थे, लेकिन उनके साथ बदले की नौयत पे मत जाइएगा। 8वां घर बड़ा ख़तरनाक घर होता है। उसकी वजह क्या है स्कॉर्पियो की, ये सब की सुनते हैं, अच्छी बात भी सुनते हैं, बुरी भी सुनते हैं, सुनते तो सब है। लेकिन अगर कोई इनके ख़िलाफ़ जाए तो वो बातें जो सी हैं ना, वो अपने अंदर बाकायदा स्टोर कर लेते हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि ये अपनी जो स्टोर की हुई मेमोरी है ना, उसको कभी भी डिलीट नहीं करते जब तक उससे बदला ना ले लें। बदला किसी सूरत में लेते हैं जब ये पावर में आते हैं, जब इनका मौका मिलता है। 8वें घर वालों को मंगल का घर है, अग्रेसिव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं, माफ़ कर देना, दरगुजर कर देना जो उनसे है, ये इंसान की आला ज़रफ़ी होने की निशानी है। ये खुदा का फ़ेल है माफ़ करना किसी को। तो लिहाजा इन चीज़ों से ज़रा अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। इस हफ्ते की 15 और 16 तारीख को लेन देन के मामला में कुछ चीज़ें डिले होती हुई नज़र आएगी। कुछ लोग फ़ोन कॉल पे आपको इंगेज रखने की कोशिश करेंगे कि जी मैं अभी आपको दे रहा हूँ घंटे बाद, लेकिन आपने जज्बाती नहीं होना। हाँ, कोई लव अफेयर के मामला में कुछ चीज़ें जो उनसी थी वो काफ़ी डिस्टर्ब हुई भी थी, वो इंशाअल्लाह ताला आप भी बड़ा पागलपन का और क्या कहते हैं हलाकू खां बने हुए थे। प्यार में हलाकू खां नहीं चलता होता। हाँ, तो बिल्कुल आपने जो उनसा वो पुरानी डगर वापस आएगी इंशाअल्लाह ताला, कुछ चीज़ें वापस पलटेंगी। और दूसरा, जॉब के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से कोई नई डील आपकी होती हुई नज़र आ रही है। कुछ तहरीरी मामला जो उनसे रुके हुए थे, पेंडिंग पड़े हुए थे, वो इंशाअल्लाह ताला एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। शेयर मार्केट से आपको बिल्कुल फ़ायदा होगा। 15 तारीख आपके लिए बहुत अहम है, ये मैं बता दूँ। आपके अपने लेन देन के अलावा बड़ी अहम है। कोई नई डील हो सकती है, कोई नए क्लाइंट्स आपको मिल सकते हैं। वालिद की सेहत का बड़ा ख़ास ख्याल करके चलना, और अपने बाकायदा स्किन का, ख़ास तौर पर जो लेडीज़ हैं, फीमेल हैं, उनको अपनी स्किन प्रॉब्लम उनको बिल्कुल हो सकती है। धूप से ज़रा बचने की कोशिश कीजिएगा। और दूसरा, घरेलू ख़वातीन के लिए ज़रूरी है कि माली बजट के हवाले से थोड़ा सा अपना टोन नीचे रखें तो ज़्यादा बेहतर है, बिल्कुल। और ससुराल की तरफ से आपको बाकायदा कुछ तानों और कुछ माजी की गुजरी हुई बातों में जो उनसे वो उनको फेस करना पड़ेगी आपको।
ظاہر ہے آپ نے جہاں پہ کوتاہیاں غلطی کی ہوئی ہیں، باقی یہ ہفتہ آپ کے لیے بڑا اہم ہے، اس میں کچھ چیزوں کو تو آپ کو خود درست کر کے چلنا ہوگا۔ درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے، منگل کے دن گوشت لازمی آپ نے پھینکنا ہے، یہ بالکل مت بھولیے گا، اور منگل کے دن گوشت لازمی پھینکیے گا، درود پاک آپ نے کثرت سے پڑھنا ہے، کثرت سے درود پاک پڑھیے گا۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 9، برج قوس سیجیٹیریس دھنو راشی، نام کے پہلے حروف سے دیکھیے منگل 5ویں گھر میں، سورج 6ٹھے گھر میں، صحت تو بہت اچھی ہو جائے گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بڑے تفکرات میں آپ گرے ہوئے تھے، دوائی کام نہیں تھی کر رہی، ڈاکٹری رپورٹ اس میں بھی کوئی چیزیں جو انسیاں واضح طور پر نہیں سامنے آ رہی تھی، لیکن اب دوائی بھی کام کرے گی، اور جو دوائی دے رہا ہے وہ بھی کام کرے گا، معالج بھی آپ کا۔ اس ہفتے کے شروع میں کچھ چیزیں پرابلم کی طرف تو آئیں گی مالی لحاظ سے، لیکن 12-13 تاریخ آپ کے لیے بہت اہم ہے، نئے ریلیشن بننے جا رہے ہیں، اور وہ طالب علم جو باقاعدہ بیالوجی اور فزکس سے ریلیٹڈ ہیں، ان کے لیے معاملات جو ان سے اپنے فوکس کرنے کا بہترین موقع ہے۔ ہاں، پریگننٹ خواتین کو ذرا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا۔ ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والوں کے لیے اس ہفتے کی 15 اور 16 تاریخ بہت اہم ہے۔ آپ کے نیچے جو لیبر کام کرتی ہے ان سے ذرا ریلیشن بہتر کرنے کی کوشش کیجیے گا، ازدواجی زندگی بہتر ہے، انشاءاللہ تعالیٰ مزید بہتر رہے گی، اور یہاں تک کہ قرضہ وغیرہ اتارنے کا یہ بڑا بہترین موقع آپ کے پاس، بالکل بڑا بہترین موقع، اپنے جو ان سے معاملات کو جو ان سے اس کو بہتر کرنے کی اور مزید آپ کر سکتے ہیں۔ لہذا بزنس میں کوئی نئی ڈیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، امپورٹ ایکسپورٹ، لیدر کے کام سے، کیمیکلز کے کام سے آپ کو باقاعدہ 16 اور 17 تاریخ بہت اہمیت کی حامل ہے آپ کے لیے۔ لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں، فضول جو ان سے سفر کرنے کی کوشش مت کیجیے گا، اس سے باقاعدہ اوائڈ کرنے کی کوشش کیجیے۔ ہاں، جوڈیشری کے معاملات میں کچھ آپ کی بہتری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور یہاں تک کہ کوئی نیل جو ان سے کوئی آپ کے کوئی ریلیشن جو بنے ہوئے تھے اس میں تھوڑی سی جو دوری تھی وہ بھی ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ لیکن پرانی زمین و جائیداد وراثت کے حوالے سے کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اپنے جو ان سے آباء و اجداد، والد یا گھر کے کسی بزرگ کے ساتھ مشورہ ضرور کر لیجیے گا۔ اگر باہر سے آپ نے کوئی ایسی سیل وغیرہ یا کچھ ایسے معاملات کرنے کی کوشش کی تو ساری زندگی کا برڈن آپ پہ پڑ سکتا ہے، اس چیز کا ذرا خاص خیال کر کے چلے گا۔ درود پاک کثرت سے پڑھیے گا۔ جمعرات کو چنے کی دال آپ نے لازمی دینی ہے، لازمی دینی ہے، اللہ کے نام کا کھانا دینا ہے۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا لیکن نمبر 7 اور 9 ہے۔ برج جدی کیپریکون، مکر راشی، نام کے پہلے حروف جیم اور خے۔ دیکھیے برج جدی کی بات کروں تو بالکل منگل 4تھے گھر میں، زمین و جائیداد کے حوالے سے تو معاملات بہتر کو اپنے گھر کا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن یہاں پہ پرابلم کہاں کرے گا؟ جب آپ بالکل اسٹیم پہ جائیں گے وہاں پہ پرابلم ہوگی۔ ازدواجی زندگی میں ذرا دیکھ بھال کے چلے گا، نئے ریلیشن بالکل آپ کے بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لو افیئر کے معاملات، آپ کے بزنس کے معاملات، ٹریڈ کے حوالے سے، یہاں تک کہ باقاعدہ جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں ان کے لیے بڑا اہم وقت ہے، بہت اہم وقت ہے۔ 5ویں گھر میں وینس پہلے سے موجود ہے، لیکن سورج بھی آ جائے گا 5ویں گھر میں۔ ایک بات، پریگننٹ خواتین کو ذرا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا، بالکل ان کو ڈاکٹر کی ہدایات پہ بالکل عمل کرنا ہوگا۔ اور دوسری سب سے جو بڑی، جو میں اہم بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں برج جدی والوں کے لیے، وہ دیکھیے اپنے مالی معاملات کو اپنے سے علاوہ کسی سے ڈسکس کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ کچھ کام ایسے ہیں جو بھی جو ان سے اپنی راستے میں ہوتے ہیں تو آپ ان کا جو ان سے ڈنڈورا پیٹ دیتے ہیں کہ جی میرا کام ہو گیا، یا اس کو میں نے کہہ دیا، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچتے، وہ پروان نہیں چڑھتے، اور وہ راستے میں دم توڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اصل میں بات پتہ کیا، کوئی بھی چیز ہو چاہے خوشی کیوں نہ ہو، یہ وہ خزانہ صرف اندر رکھنے کے لیے ہے۔ جو آپ کا حقیقی دوست ہوتا ہے نا، وہ آپ کی آنکھوں سے، آپ کی آنکھوں کی چمک سے آپ کی خوشی کو دیکھ لے کر یہ خوش ہے۔ جب آپ اپنی خوشی کسی کو بتانے کی کوشش کرتے ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر نظریں لگتی ہیں، پھر سامنے والا کئی دلیلیں کھڑی کرتا ہے، یار یہ ایسے نہیں ہو سکتا، ایسے ہو سکتا ہے، تم ویسے یہ کر رہے ہو۔ تو لہٰذا خوشی ایک ایسا خزانہ ہے جو اندر رکھنے کا نام ہے۔ تو ان چیزوں سے ذرا وائٹ کر کے کیپریکون والوں کو چلنا ہوگا۔ والد کے ساتھ تعلقات انشاءاللہ بہتر، جوڈیشری کے معاملات میں بالکل دیر نہیں کرنی،
گورنمنٹ کے ساتھ جو آپ کے معاملہ جو پیچھے کٹائی میں پڑے ہوئے تھے وہ انشاءاللہ تعالیٰ بہتری کی طرف آ رہے ہیں، لیکن غفلت کا مظاہرہ آپ نے نہیں کرنا کیپریکارن والوں نے۔ کنسٹرکشن کے کام میں آپ نے کافی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، وہاں پہ بھی آپ نے جو ان سے آج کا کام کل پہ چھوڑ دیا، کل کا کام پرسوں پہ چھوڑ دیا۔ ان چیزوں سے ذرا اوائڈ کرنے کی کوشش کیجیے اور اپنے آپ کو نئے طریقے سے چینلائز کریں اور اپنی انرجی کو جو ان سے زیادہ استعمال میں لائیں، اور الگ صبح اٹھنے کی کوشش کیجیے، سورج سے پہلے اٹھنے کی کوشش کیجیے۔ باقی آپ کے معاملات انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہیں۔ 13-14 کو آپ کو شیئر مارکیٹ سے فائدہ ہو سکتا ہے، بیرون ملک سے فائدہ ہو سکتا ہے، آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا بھی کوئی تیل کا جہاز جو ان سے وہ آ رہا تھا بیرون ملک، میرا کہنے کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے۔ اگر آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے وہاں پہ تو آپ کو باقاعدہ کو فائدہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ نے درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے، یا اللہ ہو یا واحد ہو، یا اللہ ہو یا واحد ہو، یہ آپ نے 300 مرتبہ صبح اور شام پڑھنا ہے۔ ذکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پکارنا، یاد کرنا، یہ ذکر آپ نے کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ ہفتے کو دیا لازمی جلائیے گا، مشرق کی طرف منہ کر کے جلائیے گا، رات کو چاہے جلا دیجیے گا۔ مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں دن کو جلائیں یا رات کو جلائیں؟ رات کو جلا دیں، لیکن اپنا جو دیا ہے تو اس کو دن رات جلائے رکھنا، وہ اسی صورت میں جلے گا جب آپ کے اندر پیار پیدا ہوگا۔ لہٰذا آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر جو سا ہے وہ 8 اور 1 ہے۔ برج دلو ایکویریس 11واں گھر، کنبھ راشی، نام کے پہلے روح سین شین سواد زواد زوئیں۔ دیکھیے خانہ مال سے منگل، اخراجات بہت زیادہ بڑھے ہوئے تھے، مال بھاگ دور بہت زیادہ تھی، لیکن اس کے ساتھ آپ سے زیادہ آپ کے خرچے دوڑ رہے تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہاں ذرا ہارٹ کا خاص خیال کر کے چلنا ہوگا۔ زمین و جائیداد کے حوالے سے بڑے اہم فیصلے کرنے جا رہے ہیں آپ، بڑے اہم فیصلے۔ گھر کے رینوویٹ کے حوالے سے کچھ چیزیں رکی ہوئی تھی، اس پہ خرچہ بھی برقرار رہے گا، لیکن منگل تیسرے گھر میں محنت تو آپ سے کروائے گا۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے مالی لحاظ سے بہت اہم ہے، رشتوں کے حوالے سے بھی بہت اہم ہے۔ ازدواجی زندگی میں کافی چیزیں ڈسٹرب تھی، وہ اب جو ان سے رائے راست پر آنا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ بزنس میں کوئی نئی کسی قسم کی پارٹنرشپ آپ نے کرنے کی کوشش نہیں کرنی، بالکل نہیں آپ نے پارٹنرشپ کسی کے ساتھ کرنی، اور نہ اپنے کسی قریبی تعلق جہاں پر آپ کا بہت زیادہ کوئی آپ نے ایسی کمٹمنٹ، کوئی عہد وفا یا کچھ ایسی پیار محبت سے جون سی ہے نا، کوئی افسانی کہانیاں نہیں سنانے کی کوشش آپ نے کرنی ہے۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ 15، 16، 17 یہ 3 تاریخیں آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ کوئی آپ کو سفر بھی پڑ سکتا ہے، بہن بھائیوں کے حوالے سے بھی جون سا کچھ آپ پر اس پر بھی تھوڑا سا خرچہ آ سکتا ہے، اور بہن بھائیوں کی طرف جانے کا بھی جون سا کوئی آپ کا کوئی ارادہ بن سکتا ہے۔ لیکن بچوں کے رشتوں کے حوالے سے اگر کوئی خاندان میں کچھ چیزیں چل رہی ہیں تو ان کو بڑا تحمل، بردباری اور اعتماد میں لے کے آپ کو چلنا ہوگا، اور ان پر سوچنا بھی ہوگا، غور و فکر بھی کرنا ہوگا۔ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے تھوڑا سا جون سا آپ غفلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اس کو ذرا دیکھ بھال کے چلیے گا۔ جوپیٹر آپ کے 5ویں گھر میں، اب یہ آخری ڈگری ہیں اس کی، یہ میں آپ کو بتا دوں، آخری ڈگری ہیں، برا ہے میں آپ 15، 16 دن صرف رہ گئے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اپنے باقاعدہ اپنے سورس آف انکم بیرون ملک میں جو آپ نے باقاعدہ کام یا کوئی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، کو آپ نے اپنے کسی دوست پہ کوئی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، ان تمام چیزوں کو جو ان سے نا اس کتاب کو اب دیکھیے گا کہ کہاں کہاں پہ میں نے کہا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اس کو فوراً جو ان سے اس کتاب کو مکمل کرنے کی کوشش کیجیے، ورنہ آگے چل کے پیچیدگیاں کھڑی ہو سکتی ہیں۔ آپ کے لیے صرف آج اتنا ہی ہے۔ ایک تو کالے ماش جو ان سے ہے وہ آپ نے، یا کالی دال وہ آپ نے صدقہ پھینکنا، کسی کو دینے نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں، لیکن کسی ویران جگہ پہ پھینکنے ہے۔ اور دوسرا، ہفتے کو کالے لباس کا استعمال نہیں آپ نے کرنا، اس سے ذرا اوائڈ کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ دیا آپ نے بھی جلانا ہے، کسی فقیر کو کھانا کھلائیے گا، اندھے کی ضرور مدد کیجیے گا۔ کوئی اپاہج آدمی جو ایک لات پہ چلتا ہو، ٹانگ پہ چلتا ہو، اس کو جو سا اس کو ضرور آپ نے مدد کرنی ہے۔ آپ کے لیے ہفتے کا رقم 8 اور 4۔ برج حوت پائسس، مین راشی، زوڈیک کا آخری ہاؤس، مین راشی، نام کے پہلے حروف چے اور دال۔ منگل گھر سے نکلے گا، دماغ پہ جو برڈن تھا، بات بات پہ غصہ آنا، بات بات پہ گنسا لڑائی جھگڑے کی طرف جانا، بی پی کا ہائی ہونا، یہ تمام چیزیں اب بیلنس ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب آپ پریکٹیکل طور پہ بالکل اس ٹریک پہ چلنا شروع کریں گے۔ ہنسی بھی بڑی آئے گی آپ کو اپنے پاگل پن کی وجہ سے۔ ازدواجی زندگی میں جو آپ نے غلطی کی، جو آپ کے لائف پارٹنر نے آپ کے ساتھ جو چیزیں کی ہیں، وہ سارا جو ان سا وہ ایک ہوا کی طرح
کفور کی طرح بلکہ غائب ہو جائے گا ہوا میں. لیکن کھانا مال پہ منگل، گلے کے انفیکشن کا خاص خیال رکھ کے چلیے گا. الفاظوں کا چناؤ ابھی بھی آپ نے سوچ سمجھ کے چلنا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. اس ہفتے کے شروع میں تھوڑا سا خرچے بڑھیں گے، لیکن طبیعت بڑی رومانٹک رہے گی. یہ ہفتے آپ کو سفر بھی آپ کو ایک دو مل سکتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کچھ نئے لوگوں سے جو ان سے آپ کی دعا سلام بھی ہو سکتی ہے. بزنس میں جو ان سے کوئی نئی چیزیں اب آپ بالکل تیاری پکڑیں گے، اس میں کوئی نئی ڈیل کرنے کی، اس میں نئی تبدیلی لانے کی. لیکن سیٹن جو ان سے نا وہ آپ کے اسٹینڈرڈ میں ریوتی نچھتر میں آ رہا ہے. بڑی دیر سے آپ کچھ چیزوں کو چھوڑنا چاہ رہے تھے، آپ بالکل نہیں چھوڑ پا رہے تھے. کچھ چیزیں آپ کو نہیں چھوڑ رہی تھی، لیکن وہ اس کا یہ مطلب نہیں تھا آپ نہیں چھوڑ پا رہے تھے یا وہ نہیں، وہ قدرت ان کو فلٹر کر رہی تھی. فلٹر. اب جنہ تو ایک پالنی سا بچھڑی اور شکلاں یاد نہ رہی ہے، کچھ ایسے بھی مراحل اب آگے چل کے آنے والے ہیں. لہٰذا بزنس میں نئی ڈیل، اپنے جذباتی معاملات کو ذرا تھوڑا سا دیکھ بھال کے بار بار ایک پیراگراف پڑھنے کی کوشش مت کیجیے گا. آپ میں پتہ پرابلم کیا ہے؟ چاہے محبت کے معاملات ہوں، آپ ایک ہی بات کا رٹا لگانا شروع کر دیتے ہیں. جب رٹا کسی بھی میں رٹا لگاتے ہیں نا کسی عبارت کا، چاہے وہ پیار کا نغمہ ہی کیوں نہ ہو، تو اس کا مفہوم ختم ہو جاتا ہے. اس سے ذرا اوائڈ کرنے کی کوشش کیجیے. آئی ٹی سے ریلیٹڈ لوگ، گاڑیوں کے بزنس سے ریلیٹڈ لوگ، موبائل فونز، ان سے آپ کو باقاعدہ 12-13 تاریخیں آپ کے لیے بہت اہم ہے مالی لحاظ سے. باقی انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا. جمعرات کو اللہ کے نام کا کھانا لازمی دینا ہے، چنے کی دال پرندوں کو ڈالنی ہے، درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے. اور کوشش کیجیے گا رات کو سوتے وقت آپ نے 101 مرتبہ کلمہ طیبہ کی ایک تسبیح لازمی کرنی ہے. اور یہ ضرور دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ تو یہ لائق عبادت ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اور اپنی حاجت اپنے رب کے حضور میں رکھیے گا، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. آپ کے لیے ہفتے کا نمبر 7 اور 2 ہے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. آج اتنا ہی. خدا حافظ.